آپ دیکھ رہے ہیں MKA TV نیوز۔ اس کا رونا ہم نہیں دیکھتے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور ایک صحابی رسول ہچکیاں لے کے رو رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس محفل میں ایسے لوگ بھی ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوتے تو ایک رونے والے کی وجہ سے اللہ ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیتا، کیونکہ جس محفل میں جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ ان تمام محفل کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس، امام نقی آل رسول ہیں، امام نقی فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ایک شخص کو لایا جائے گا اور حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے کر جاؤ، تو اس شخص کی آنکھ کا بال اللہ سے پکار کر کہے گا پروردگار یہ ایک رات تیرے خوف سے اس کی آنکھ میں آنسو آئے تھے، وہ آنسو میرے بال کو لگا، اللہ تو مجھے جہنم میں مت ڈال، مجھے اس کے جسم سے علیحدہ کر دے۔ امام نقی فرما رہے ہیں تو اللہ فرمائے گا اپنی شان کے مطابق جل جلالہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولے گا تو اس کے لیے دعا کیوں نہیں کرتا؟ تو آنکھ کا بال کہے گا حشر کے میدان میں اللہ تیرا خوف تیرا جلال دیکھ کر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ تو اللہ فرشتوں کو بولے گا کہ اعلان کرو حشر کے میدان میں کہ فلاں فلاں شخص ایک رات میرے خوف سے رویا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، میرے خوف سے رونے کی وجہ سے میں اس کو جہنم سے نجات دیتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور خاص طور سے غیور نوجوانوں، اللہ سے رونے والی آنکھیں مانگو، عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مانگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مانگو اللہ سے۔ ہم کیوں روتے؟ ارے بھائی الیکشن ہار گئے تو روئیں گے، کاروبار میں نقصان ہوا تو روئیں گے، میرا فون چوری ہو گیا تو روئیں گے۔ مگر یاد رکھو جو لوگ جو آنکھیں اللہ کے خوف سے روتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خطرہ تم آنکھ سے آنسو بہاتے اللہ کے خوف سے، کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس نے میرے خوف سے اس نے آنکھ میں آنسو لائے، یہ مجھ سے نا امید نہیں ہے۔ اسی لیے کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ یا علی جب گناہگار اللہ کو پکارتا ہے اور نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کیسے جواب دیتا ہے؟ شیر خدا امیر المومنین نے فرمایا کہ جب نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں حاضر ہوں میرے بندے، جب گناہگار پکارتا ہے اسد الدین اویسی کی طرح تو اللہ کہتا ہے میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ تو پوچھنے والا پوچھا یا علی یہ کیا معاملہ ہے؟ نیک بندہ پکار رہا ہے تو ایک مرتبہ، گناہگار پکار رہا ہے تو کئی مرتبہ۔ تو شیر خدا نے فرمایا، بتایا اور سمجھایا کہ نیک بندے کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے اور جو گناہگار ہوتا ہے اس کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے، اس کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ تو اللہ بولتا ہے کہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کے گناہ معاف کرنے والا ہوں، اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے، مگر میں جانتا ہوں یہ میرے خوف سے اپنے آنکھ میں آنسو لایا۔ تو ایسے رونے والی آنکھوں کو مانگو اللہ سے۔ میرے بھائی یہ چند دن رہ چکے ہیں رمضان کے، ہم سال کے 11 مہینے اللہ کی رحمت اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ آج اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کو پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق آ کر کہہ رہا ہے کوئی میری رضا طلب کرنے والا میں رضا دے دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے جو اپنی تکلیف بیان کر رہا ہے تو میں اس کی تکلیف کو دور کروں۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ کو حیا آتی ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ اللہ میں پریشان ہوں میرے حال پر رحم فرما دے، تو اللہ کو حیا آتی ہے۔ اللہ سورہ زمر جا کر پڑھو، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس سے بڑھ کر آپ کو کیا خوشخبری دے سکتا اللہ سبحانہ و تعالی
کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. اللہ ہمارے قریب ہے. قرآن میں بول رہا میں تمہارے قریب ہوں. فإنی قریب. ہمارے شہرک سے زیادہ اللہ قریب ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, فإنی قریب. اب اس سے بڑھ کے خوشخبری اللہ کیا دے سکتا ہے؟ اور اس آیات کے سلسلے مفسرین کرام نے لکھا, بلکہ اللہ قرآن میں فرما رہا لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو. اچھا ہم تو اور آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. اس قرآن کریم کی یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ آیات مفسرین کرام نے لکھا کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم قتل کرتے تھے, ہم چوری کرتے تھے اور ہم زنا کرتے تھے. اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو کیا اللہ ہم کو معاف کر دے گا, یا اگر نہیں کرے گا تو پھر ہم اسی دین پر رہیں گے؟ تو قرآن کریم حضرت جبریل امین آ کر کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو. یہ حال ان کا ہے, پھر ہمارا حال کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی, اللہ کی رحمت جوش میں ہے. فإنی قریب, اللہ ہمارے بہت قریب ہے. سورہ زمر کو جا کر پڑھو آپ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ماہ مبارک اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. آج بھی اٹھو نوجوانوں, راتوں میں خوب گڑ گڑا کر اللہ سے بھیک مانگو, کیونکہ حشر کے میدان حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, تمام نبیوں رسولوں کی امت ہوگی. جہنم کی آگ کی گرمی اتنی ہوگی کہ سب پکاریں گے اپنے اپنے نبی اور رسول کو کہ اس آگ کی گرمی سے بچاؤ. ابھی ڈالا نہیں گیا, اس آگ کی گرمی سے بچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے لوگ بولیں گے ارے ہم میں مجاہدین ہیں, تو آگ ٹھنڈی ہو جا. ہم میں شب بیداری کرنے والے ٹھنڈی ہو جا. ہم میں روزدار تھے, ہم میں شہید شہداء ہیں, مگر آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت جائے گی. جبریل امی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالہ دیں گے اور پیالہ دے کر کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس پیالے میں جو پانی ہے اس کو آگ پر ڈالیے, آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی ڈالتے ہیں, آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امی سے پوچھتے یہ پانی کیا تھا؟ تو سنو نوجوانوں, تم جو بولتے نہ رہے بڈھے خالی مسجدوں میں رہ کے بس سجدوں میں رہتے, ارے ہمارا باپ راتوں میں اٹھ کے دعا کرتا. سنو وہی اس کی برکت کیا ہوگی کہ جبریل امی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پانی تھا وہ آپ کی امت کے گناہگاروں کے آنسو تھے جو اللہ کے خوف میں بہائے گئے تھے. وہ اللہ کے وہ گناہگاروں کے آنسو تھے جو اللہ کے خوف میں نکلے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ کی رحمت جوش میں ہے. اللہ پر مکمل یقین رکھیے, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو دنیا میں آیا وہ جائے گا ضرور. میں ہمیشہ اس حدیث شریف کو بیان کرتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے آخری 2 لوگوں کو نکالے گا اور ان دونوں کو اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے سامنے لائے گا اور ان سے اللہ سبحانہ و تعالی پوچھے گا بتاؤ جہنم کیسی تھی؟ تو وہ ایک کہے گا یا اللہ بڑا, سب دونوں کہیں گے بڑی تکلیف تھی, کرب تھا, جسم جل گیا پورا. اللہ یا اللہ تو نے دنیا کو بنانے کے بعد سے اس آگ کو جلایا جو سفید تھی, سفید سے جا کر اب کالی ہو چکی ہے. اللہ ہم پورے جل گئے. اللہ ایک ایک لمحہ اس میں تکلیف کا تھا. اللہ پھر بولے گا جاؤ پھر سے جہنم میں جاؤ. تو اس دونوں میں سے ایک شخص دوڑے گا جہنم کی طرف. اللہ اپنی شان کے مطابق فرشتوں سے کہے گا لے کے آؤ اس کو واپس. اس کو واپس لایا جائے گا. شاہد اسد الدین اویسی ہوگا. اللہ کہے گا کہ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ اتنا تکلیف ہوئی, اتنا جل گیا. بولے اللہ دنیا میں تیرا حکم نہیں مانا, آج ماننے کا موقع ملا تو بھاگ رہا ہوں. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ بولے گا یہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہے,
اس کو لے جاؤ جنت میں ڈالو. پھر دوسرے سے اللہ اپنی شان کے مطابق کہے گا تیرے دل میں خیال نہیں آیا کہ تو میری اطاعت کرے؟ وہ بولے گا یا اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو جہنم سے نکال کر دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالنے والا، میں آج بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ فرمائے گا اس کو بھی لے جا کر جنت میں ڈال دو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے مزاجوں میں ایک تبدیلی پیدا کرو، مزاجوں میں تبدیلی پیدا کرو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا وقت ہم اس دنیا میں لکھا کر لائے اتنا وقت ہم کو ملے گا، اور جب وقت ختم ہو گیا تو جانا ہے. کوئی نہیں رہنے والا ہے یہاں پر. بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، ان کے محلات کھنڈیر ہو گئے، کوئی جانتا بھی نہیں ان کی خبر کہاں ہے. بڑے بڑے ظالم آئے، فنا ہو گئے، دنیا میں بڑا ظلم کیے، مگر جانا پڑا دنیا سے. مگر ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اتر پردیش گیا، مختار انصاری کے گھر کو گیا، تو اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر یہ تمام کے تمام بانکڑے پہلوان شروع ہو گئے، تیرے کو مار دیں گے پورے کے پورے. ارے بھائی میں اخلاق کے گھر کو بھی گیا تھا، میں جنید اور نصیر کے گھر کو بھی گیا تھا جن کو زندہ جلا دیا گیا گھاٹ میکا کے. میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، ایک بات یاد رکھو، میں جس دین پر چلتا ہوں نا، میں ان سے مخاطب ہوں. میں جس دین پر چلتا ہوں نا، میرے کو یہ دین ایسا چمن میں چل کے نہیں ملا. میرے کو یہ دین میرے کو بادشاہ کے محلوں سے نہیں ملا. میرے کو یہ دین مجھے نرم نرم قالین سے چل کر نہیں ملا. میرے کو یہ دین مجھے ملا تو بدر اور حنین سے ملا. یہ دین مجھے ملا تو احد سے ملا. یہ دین اگر مجھے ملا تو کربلا سے ملا. اس دین کی بنیادوں میں عباس علمبردار کا خون ہے. ظالموں، تم مجھے جانتے نہیں، تم میرے دین کو نہیں جانتے. مار دیں گے. رے تو مارنا چاہے مار لے، میرا وقت نہیں ہے تو نہیں مروں گا، وقت ہے تو برابر مروں گا. تم کیا مار دیں گے؟ مار دیں گے. ارے ظالموں، قرآن میں اللہ لکھ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. اور میں ان شیطانی طاقتوں سے کہہ رہا ہوں جو بولے مار دیں گے. ایک بات یاد رکھو، میں کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہوں. ایک بات یاد رکھو، مرغی کا بچہ نہیں ہوں. بات کے حالات تم جانو. پھر میں اتنا آسانی سے جانے والا نہیں ہوں، پیٹھ نہیں دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. تم کیا تمہارے باپ بھی آ جائیں گے تو سامنے ٹھہروں گا میں انشاءاللہ تعالی. مگر یاد رکھو، مومن فنا نہیں ہوتا. مومن فنا نہیں ہوتا. اب کیسے نہیں ہوتا؟ موت کیا ہے؟ زندگی اور موت ایک حقیقت ہے نا. زندگی اور موت کے درمیان میں ایک حجاب ہے. تو ایک گھر سے دوسرے گھر کو جائیں گے آپ، تو فنا کیسے ہوئے؟ ایک گھر سے دوسرے گھر کو جا رہے آپ اور ہم، تو فنا کہاں سے ہوئے؟ تم فنا ہو جاؤ گے، ہم فنا نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تمہاری نسلیں فنا ہو جائیں گے، ہم فنا نہیں ہوں گے. ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہوتے. مستدراک ایک حدیث کی مشہور کتاب ہے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کی تیاری کرو. مومن فنا نہیں ہوتا، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کو جاتا، ایک گھر سے دوسرے گھر کو جاتا ہے. تو موت سے ڈرنا نہیں ہے، مگر ڈرنا اس بات سے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. جب خبر میں جائیں گے، جب حساب کتاب ہوگا، جب پوچھا جائے گا، جب تم سے اور ہم سے پوچھا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دکھا جائے گا تو ہم پکار کر کہیں گے یہ میرے آقا ہیں انشاءاللہ، میں ان کا امتی ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہوتے. مارنا ہے مارو، کیا کرنا ہے کرو. تم زہر دے کے مارے انہوں شہید ہو گئے، تم زہر دے کے مارے انہوں شہید ہو گئے. تم 2 فیٹ کے
سے گولی مارے وہ شہید ہو گئے. اور شہید تو قرآن میں اللہ بول رہا ہے ان کو مردہ مت کہو, تم جب مرو گے تم مردہ رہو گے انشاءاللہ. تم جب مرو گے تم مردہ ہوگے, میں مردہ نہیں رہوں گا, میں مومن ہوں, گھر تبدیل کروں گا. کسی ایک شاعر نے ایک اچھا شعر کہا تھا, میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. کسی ایک عاشق رسول نے بڑا اچھا کہا موت خبر کے بارے میں, کفن کے بارے میں. اب میں ان ظالموں سے کہہ رہا ہوں کہ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. یہی ہوگا میرے سے بھی انشاءاللہ, ہم تمام سے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے حصے سے خیال مصطفیٰ نکلا. میرے بھائی, یہ ہماری پہچان ہے, اور یہ ظالم جانتے نہیں, یہ مردہ لوگ ہیں, یہ جانتے نہیں. ایک صحابی رسول تھے ابو سعید خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ضعیف ہیں, بیٹا بدر میں شہید ہو گیا, احد کی جنگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر عرض کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا دعا کرنا چاہیے, تو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریے کہ میں احد کے جہاد میں شریک ہو سکوں اور مجھے اللہ شہادت دے دے. اور بولتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو میرے اور بیٹے میں یہ بحث ہوئی کہ میں جاؤں گا, تو ہم دونوں نے ڈرا کیا, خورا کیا, بیٹے کا نام اٹھا, بیٹا شہید ہو گیا الحمدللہ. اور کہتے ایک ضعیف باپ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات میں اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا جنت میں, اور کہہ رہا ابا جان جلدی آؤ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. ارے ظالموں, ہم کو اسلام ایسے ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی جنگ میں ایک اور واقعہ کہ ایک صحابی رسول آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صورت اچھی نہیں ہے, میرے وجود سے تھوڑا بدبو آتی, کیا اگر میں کل شہید ہو جاؤں تو اللہ کیا دے گا مجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو جہاد میں شہید ہوگا تو اللہ تجھے جنت دے گا, تو شہادت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے گا. وہ جنگ میں حصہ لیتے, شہید ہو جاتے, جب ان کی لاش کو دیکھتے ہیں تو چہرہ نورانی ہو جاتا, جسم سے خوشبو آتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی حوریں اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. تم ہم کو مارتے, مارو پیارے, کون روک رہا تم کو. میری زندگی اللہ لکھ دیا ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. میری ذلت, میری عزت, میری رزق, سب چیز اللہ لکھ چکا ہے. تم کیا لوگ ہیں مجھ سے. ارے یاد رکھو, دنیا میں رہیں گے تو غازیوں کی طرح رہیں گے, یا پھر موت آئے گی تو شہادت کو پسند کریں گے, اور حشر کے میدان اپنے ماں باپ کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ تمام سے دبن گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک میں آپ کثرت سے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی اللہ مغفرت فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالی فلسطینیوں کی مدد فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی غیب سے ان کی مدد فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی 29,000 لوگوں کی شہادت کو اللہ قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی جو بچے یتیم ہو چکے ہیں اللہ ان کی لاج رکھ لے, اللہ ان کی مدد فرما لے. اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ زخمی ہیں اللہ ان کو شفا دے دے. جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اللہ ان کے گھروں کو پھر سے تعمیر کر دے. جو لوگ آج حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں
فلسطین میں اللہ ان کو کامیاب اور کامران کر دے. اور یاد رکھیے کہ صبح قیامت تک یہ لڑائی چلتے رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح قیامت تک ایک گروہ رہے گا وہاں پر جو حق کے لیے لڑتا رہے گا. اللہ ان حق والوں کو اللہ کامیاب اور کامران کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار تو ارحم الراحمین ہے. اللہ تو رحم فرما دے ان فلسطینیوں پر, اللہ ان کی مدد فرما دے فلسطینیوں پر. اللہ غازہ کے لوگوں پر رحم فرما. اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے. اللہ تو نے قرآن میں فرما دیا فإنی قریب, پروردگار ان کی لاز رکھ لے. اللہ ہمارے وطن عزیز کو آباد کر دے. اللہ ہمارے وطن عزیز میں امن کو مضبوط کر دے. اللہ ہمارے وطن عزیز کے ہماری عبادت گاہوں کو اللہ اس کی حفاظت فرما. اللہ ہماری شناخت کو اور طاقتور بنا دے. اللہ ہماری شناخت کو اور طاقتور بنا دے. اللہ ہمارے ایمان کو اور مضبوط بنا دے. اللہ ہمارے دلوں سے خوف نکال دے. اللہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ڈال دے. اللہ ہمارے دلوں میں تیرے اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دے. اللہ ہمارے دلوں میں, ہماری اولادوں میں, ہماری نسلوں میں تیرا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے. اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی خوف ڈال دے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے. اللہ ظالموں کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے. اللہ وقت کے فرعون اور نمرودوں کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے. اللہ وقت کے فرعون, وقت کے ظالموں کو تو دیکھ لے یا اللہ. اللہ تو دیکھ لے ان کو یا اللہ, ان کی سازشوں میں ناکام کر دے. اللہ جو ہم کو مٹانا چاہتے ہیں تو ان کو مٹا دے. اللہ جو ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہتی ہے اللہ تو ان کی شناخت کو ختم کر دے. پروردگار ہماری ریاست میں یا اللہ دریائے کرشنا میں پانی نہیں ہے یا اللہ پانی کو برسا دے یا اللہ. اللہ کسان پریشان ہے یا اللہ پانی کو نازل فرما دے. اللہ غریبوں کی مدد فرما. اللہ جو جس کو دولت دیا ان کو توفیق دے کہ وہ زکوٰۃ کو نکالے. اللہ تو نے قرآن میں 32 مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا. اللہ ہم کو دولت مندوں کو توفیق دے کہ زکوٰۃ کو نکال سکیں. اللہ دولت مند جو زکوٰۃ نکالتے ہیں تو نے سورہ بقرہ میں اور سورہ روم میں فرما دیا کہ تمہاری دولت میں کمی نہیں آئے گی. اللہ اس دولت مندوں کو اور دولت دے. اللہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کو اور دولت دے. اللہ جو غریب روزہ داروں کا روزہ کھلاتے ہیں اللہ ان کو اور رزق دے دے. اللہ جو روزہ داروں کا روزہ کھلا رہے ہیں اللہ ان کی اس قربانی کو, ان کی اس خدمت کو قبول فرما لے. اللہ جو غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اس ماہ مبارک میں اللہ ان کی ان کوششوں کو قبول فرما لے. ان کے مرحومین کو, ان کے مرحوم والد والدہ کی مغفرت فرما دے. اللہ ایسے لوگوں کو اور دولت دے جو غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. اور یا اللہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت مندوں سے لے کر غریبوں کو لوٹا دی جائے گی. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم غریبوں کو ان کی دولت لوٹا دے. اللہ ہم کو اور دولت دے تاکہ ہم علم والے پیدا کر سکیں. اللہ ہم کو اور دولت دے تاکہ ہم طاقتور ہو سکیں. اللہ ہم کو عزت سے نواز دے. اللہ ہم کو عزت سے نواز دے, دین اور دنیا کی عزت سے نواز دے. اللہ ہم میں اتحاد کو مضبوط کر دے. اللہ ہمارے اتحاد کو مضبوط کر دے. اللہ تو نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو جو مغرب میں ہے, شمال میں ہے, جنوب میں ہے, ایک ہی وقت میں سب بھوکے ہیں. اللہ ہم کو تیرا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو ہم کو پیغام دے رہا ہے کہ جب عبادت میں اجتماعیت پیدا ہو جائے گی تو عادت میں اتحاد پیدا ہو جائے گا. اللہ ہماری عادتوں میں اتحاد کو پیدا کر دے. اللہ تو نے قرآن میں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تیری رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے. اللہ تیری رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم کو منتشر ہونے سے بچا لیجئے. اللہ ہم کو ایک دوسرے سے بانٹنے سے بچا لیجئے. پروردگار تیری رسی کو مضبوطی سے تھامنے سے بچا. اے اللہ
ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنا دے. اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے. اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے. اللہ ہماری اولادوں میں عشر مبشرہ کی محبت کو پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں محبت کو پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں تیرے علماؤں کی محبت پیدا کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو توفیق دے کہ رمضان کے بعد بھی ہم تیرے گھر کو آباد رکھیں. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم رمضان کے بعد بھی تیرے گھر کو آباد رکھ سکیں. اللہ ہم کو توفیق دے کہ رمضان کے بعد بھی ہم غریبوں کا پیٹ بھرے, ان کو کھانا کھلائے. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ظالموں کو ظلم سے روکیں. اللہ ہم کو مظلوموں کا ساتھی بنا دے. اللہ ہم کو غریبوں کا ساتھی بنا دے. اللہ جو ہماری بچیاں تیرے دین پر چل رہی ہیں ان کے ایمان کو اور مضبوط بنا دے. اللہ جو ہماری بیٹیاں دین پر چل رہی ہیں, دین اسلام پر فخر سے چل رہی ہیں, اللہ ان کی ایمان کو مضبوط بنا دے. اللہ ہماری بیٹیوں کی نیک گھرانے میں شادی فرما دے. اللہ اس جہیز کی لعنت کا خاتمہ کر دے. اللہ جو شوہر اپنی بیوی سے غلط برتاؤ کرتا ہے اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے, اس کو توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم کو سلیقہ سکھا دے کہ کیسے ہم اپنی بیویوں سے محبت کر سکیں. اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم تمام کو یہ بتا دے کہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماؤں پر کبھی بھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا. یا اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں. یا اللہ تجھے کربلا والوں کا واسطہ پروردگار, اللہ تجھے کربلا والوں کا واسطہ, اللہ تجھے شہدان بدر کا واسطہ, اللہ تجھے شہدائے احد کا واسطہ, اللہ تجھے واسطہ ہے طائف کے شہداؤں کا, اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا, اللہ تجھے واسطہ ہے چاروں خلفائے راشدین کا, اللہ تجھے واسطہ ہے شہزادی جنت کا, شہزادے جنت کا, اللہ تجھے واسطہ ہے صحابہ کرام کا, تابعین کا, شیخ ابو الحسن شاذلی کا, شیخ عبد القادر جیلانی کا تجھے واسطہ پروردگار. اللہ تجھے تیرے اولیاء اللہ کا واسطہ, خواجہ ہند الولی کا واسطہ, یا اللہ تیرے نیک بندوں کا واسطہ. اللہ لاز رکھ لے ہماری, پروردگار لاز رکھ لے ہماری, ہمارے دلوں سے ان کا خوف نکال دے پروردگار. اللہ ہمارے اتحاد کو مضبوط کر دے پروردگار, ہمارے اتحاد کو مضبوط کر دے. اللہ بے سر و سامانی کے عالم میں حق کی سر بلندی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, اللہ ہم کو کامیاب کر دے. اللہ مجھ پر رحم فرما پروردگار, تو جانتا ہے میرے دل کا حال کیا ہے پروردگار. میں نے جو کچھ فیصلے لیے یا اللہ جماعت کے حق میں لیے, اللہ جو امانت میرے کندھوں پر تو نے ڈالی میں نے اس کو سامنے رکھ کر فیصلے لیے. تو میرے دل کا حال جاننے والا ہے یا اللہ. اللہ جو لوگ الزامات لگانے, اللہ تو سچ کا ہے, تو جانتا ہے. میں تیرے سامنے آج کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں اللہ جو مجھ پر الزام لگا رہے مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں, مجھے تجھ سے ہی مطلب تھا اللہ, اور ہمیشہ تجھ سے ہی مطلب رہے گا. میں نے اس امانت کو سامنے رکھ کر فیصلے پروردگار. اللہ تو نے مجھے بچایا ظالموں کے ظلم سے, اللہ تو نے مجھے بچایا حکومت کرنے والوں کے لالچ سے, اللہ تو ہی مجھے بچایا ہے, آج بچا لے پروردگار. اللہ یہ تمام شیطانی لوگ جمع ہو کر اللہ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ ہم حسبنا اللہ نعم الوکیل کہنے والے ہیں, اللہ ہم حسبنا اللہ نعم الوکیل کہنے والے ہیں. اللہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. یا اللہ, اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے, اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے. دلوں میں محبت ڈالنے والا تو ہے, کامیابی دینے والا تو ہے. اللہ تو نے 65 سال سے کامیابی دی, اللہ کامیاب کر دے اللہ, تاکہ اس آواز کو ان باطلوں کے ایوان میں اٹھا سکیں, ان مظلوموں کی آواز کو اٹھا سکیں. اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد کو پیدا کر دے. اللہ جو لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں پروردگار تو میری زندگی لکھا ہے, اگر میری زندگی میں شہادت ہے تو پروردگار مجھے قبول ہے. اسد الدین اویسی پکار پکار کر ہی کہتا رہے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا. اللہ تو بے شمار نعمتوں سے مجھے نوازا, اللہ جب تک تو زندہ رکھے گا اللہ مجھے سوائے تیرے سامنے کسی کے آگے مت جھکا پروردگار.
اللہ ہم تمام کو سوائے تیرے آگے کسی کے آگے مت جھکا. اللہ ہم کو فخر ہے کہ تو ہمارا رب ہے. اللہ ہم کو فخر ہے کہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ ہم کو ناز ہے, اطمینان ہے, یقین ہے کہ تو ہماری مدد کرنے والا ہے. اللہ تو ہماری مدد فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم تمام کو شب قدر نصیب فرما دے. اللہ ہم تمام کو شب قدر نصیب فرما دے. اللہ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دے. اللہ میرے والد, میرے قائد سالار ملت کی مغفرت فرما دے. اللہ مرحوم قائد اور مجلس کے مرحوم قائدین کی مغفرت فرما دے. اللہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں. اللہ ان کے خبر میں کو کشادہ فرما دے. یا اللہ ان کے خبروں کو کشادہ فرما دے, ان کی مغفرت فرما دے. اللہ مرحوم قائد سالار کی مغفرت فرما دے. اللہ کوئی ایسا دن نہیں جاتا کہ ایک بیٹا اپنی باپ کی کمی کو محسوس نہیں کرتا. اللہ ہر اولاد کو, ہر اولاد کے والد والدہ کی مغفرت فرما دے. اللہ جو اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ تو راضی ہو جا پروردگار. یا اللہ ان سوکھے ہوئے ہونٹوں سے, ان سوکھے ہوئے ہونٹوں سے آپ سے بھیک مانگ رہے. اللہ آپ کے حبیب کا ارشاد ہے کہ تجھے حیا آتی ہے جب تجھ سے ہاتھ اٹھا کر کوئی بھیک مانگتا ہے. اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ اللہ ہماری لاج رکھ لے. اللہ ہماری لاج رکھ لے. اللہ ظالموں کے آگے سر کو مت جھکنے دے. اللہ یہ سر جھکے تو تیری بارگاہ میں جھکے. اللہ ہم کسی سے مانگیں تو تجھ سے مانگیں. اللہ ہم مانگیں تو تجھے وسیلہ دے کر مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ عالم اسلام کی لاج رکھ لے. اللہ عالم اسلام کی لاج رکھ لے. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے, ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے. اللہ ہم گناہ گار ہیں. اللہ ہماری نمازیں صحیح ہوئی نہیں معلوم. اللہ تو غفور رحیم ہے, نمازوں کو قبول فرما لے. اللہ روزوں کو قبول فرما لے. اللہ ہماری لاج رکھ لے. اللہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے پروردگار ہم تمام کی تکالیف کو دور فرما دے. اللہ خوف نکال دے. اللہ خوف نکال دے پروردگار. ہم تیری کسی آزمائش کے لائق نہیں ہیں. اللہ ہم تیری کسی آزمائش کے لائق نہیں ہے. تو غفور رحیم ہے, تو یا ذل جلال الاکرام ہے. اللہ ہماری لاج رکھ لے, ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرما. اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے.